بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 51 میں زکوٰۃ ادا کرنے میں مالک کے دعویٰ کی تصدیق کے حکم پر گفتگو ہوگی. زکوٰۃ کے احکام زیر بحث ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کے معاملہ میں مالک کے دعویٰ کی تصدیق کا حکم ذکر ہوگا. مذکورہ حکم کی ادلہ کا بیان آئے گا. متعلقہ مسائل اور فروعات بھی ذکر ہوں گے اور متعلقہ احادیث اور روایات بھی ذکر ہوں گی، اور شہید ثانی کا تجزیہ اور تحلیل بھی پیش کیا جائے گا. تو زکوٰۃ کے معاملے میں یہ حکم ہے کہ اگر مالک کہتا ہے کہ میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو اس کے اس دعویٰ کی تصدیق کی جائے گی، اور اس معاملے میں اس سے پھر قسم لینے کی یا گواہ پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا دعویٰ ہی اس کی تصدیق کے لیے کافی ہوگا. چونکہ زکوٰۃ نکالنے کا جو معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں ہے، پس ہو سکتا ہے کہ اس کے مال میں کوئی ایسا حق ہو جو اس نے جناب علی کیا ہے ادا کر دیا ہو، مگر دوسرے شخص کو اس کا اطلاع پیدا نہ ہوئی ہو. بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں حقیقت حال کی اطلاع خود انہی لوگوں کے ذریعے ہو سکتی. مثلا حاملہ ہے یا نہیں عورت، اس کی تصدیق خود اس کے ذریعے بہتر ہو سکتی ہے، وہ اپنی حالت کو، یا ڈاکٹر کے ذریعے بہتر ہو سکتی ہے. تو اس مسئلے میں پرانے دور میں جو ہے یہ مثال دی جاتی تھی کہ یہ وہ مورد ہے کہ جس کی حقیقت حال خود اسی عورت کے ذریعے ہو سکتی ہے کہ جس کو حامل ہوتا ہے، تو پھر اس سے بینہ یا گواہ وغیرہ نہیں مانگے جاتے یا اس سے قسم نہیں اٹھوائی جاتی. اسی طرح یہ بھی ان مسائل میں سے ہے کہ اگر مالک نے اپنی زکوٰۃ ادا کر دی ہو تو پھر اس سے قسم لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس سے گواہ لینے کی ضرورت ہے. اس کی ایک اور بھی مثال دی جا سکتی ہے. چونکہ یہ عبادات ہیں، عبادت اور بندگی اور پرستش، یہ تو انسان بڑے جو ہے نا جی فخر سے انجام دیتا ہے اور بڑے خلوص کے ساتھ انجام دیتا ہے. اس میں دو نمبری کی وہ نہیں ہوتی نا. انسان جب تربیت شدہ ہو اور اس چیز کو سمجھتا ہو کہ یہ کتنا بڑا جو ہے نا جی کام ہے، لیکن ہم چونکہ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ واجبات کی بعض اوقات بے توجہی کی جاتی ہے، تو یہاں پر شاید یہ مسئلہ عجیب بھی لگے، لیکن بہرحال شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ جب ایک متدین شخص ہے، مالک زکوٰۃ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، تو پھر اس سے قسم لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے گواہ بھی طلب نہیں کیے جائیں گے. چونکہ یہ ایک عبادت ہے، اس نے اگر مخفی طور پر اس کو ادا کیا ہو تو پھر اس سے بینہ وغیرہ نہیں لیا جائے گا. اس کے لیے مزید یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں اس سے قسم وغیرہ لینے کی ضرورت نہ ہو. اس کی ایک اور بھی مثال دی جا سکتی ہے کہ اگر انسان نے کسی سے قرضہ لینا تھا اور وہ قرضہ دینے والا جس سے اس نے قرضہ لینا ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے، اگر وہ مالک چاہے تو اسی کے ساتھ تقاص کر سکتا ہے، یعنی اپنے قرضے کو اسی اپنی زکوٰۃ میں شمار کر لے. تو جب اس طرح مخفی طریقے سے بھی وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کر سکتا ہے تو پھر اس کے دعویٰ کی تصدیق کی جائے گی اور اس سے قسم وغیرہ نہیں لیا جائے گا. فرمایا وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ فِي الْإِخْرَاجِ بِغَيْرِ يَمِينٍ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَهُ كَمَا هُوَ عَلَيْهِ وَلَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِ
وجاز احتسابها من دين وغيره مما يتعذر الإشهاد عليه، وكذا تقبل دعواه عدم الحول وتلف المال وما ينقص النصاب ما لم يعلم كذبه، ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك إلا مع الحصر لأنه نفي، یعنی یصدق المالک، مالک زکوٰۃ کی تصدیق کی جائے گی فی الاخراج، اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دی ہے، بغیر یمین، بغیر کسی قسم اور بغیر کسی گواہ طلب کیے کہ اس سے زکوٰۃ نکالنے کے دعویٰ کی تصدیق کی جائے گی۔ کیوں؟ لأن ذلك حق له، چونکہ یہ اس کا حق ہے، یعنی زکوٰۃ نکالنا یہ اس کا حق ہے، وہ اس کو ادا کرنے پر ولایت رکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے کہ جس مستحق کو دینا چاہے دے سکتا ہے، تو ایک لحاظ سے یہ اس کے فائدے میں ایک حق ہے۔ کما ہوا علیہ، جیسا کہ یہ اس کے خلاف بھی حق ہے، یعنی چونکہ زکوٰۃ اس کے مال سے ادا ہوتی ہے اور اس پر ایک واجب ہے، اور یہ حق ہے مستحقین کے فائدے میں کہ وہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچنی چاہیے، تو اس لیے یہ اس کے خلاف بھی حق ہے، چونکہ جب تک مستحقین کے حق کو ادا نہ کیا جائے تو پھر اس کا معاملہ لٹکا رہتا ہے۔ تو بہرحال شہید ثانی فرماتے ہیں اس جہت سے کہ وہ مالک زکوٰۃ ہے اور وہ کیا ہے اپنی عبادت کو انجام دینا چاہتا ہے، تو یہ اس کے حق میں ہے۔ وَلَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِ، اور یہ جو حق ہے یہ اس کی طرف سے ہی پہچانا جاتا ہے، اس کو نہیں پہچانا جاتا مگر اسی کی طرف سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے حاملہ عورت کا حمل اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، وہ اپنے حالات کو بہتر جانتی ہوتی ہے، اگرچہ اب جدید دور ہے، سائنس کی ترقی ہو گئی ہے، اس کا ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے، ڈاکٹر بتا دیتا ہے، لیکن قدیم دور میں یہ ان حقوق میں شمار ہوتا تھا کہ جن کو خود انہی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ مال کا ادا کرنا مالک کے ذریعے بہتر پہچان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کو عبادت کر کے انجام دیتا ہے۔ وَجَازَ احْتِسَابُهَا مِن دَيْنٍ وَغَيْرِهِ، اور ممکن ہے کہ زکوٰۃ کو شمار کر لیا جائے من دین، قرض وغیرہ سے، اگر اس نے کسی سے قرض لینا ہے یا کوئی اور حق اس کے ذمے ہے تو پھر اس کو کیا کر سکتا ہے، زکوٰۃ میں شمار کر سکتا ہے۔ مما یتعذر الاشہاد علیہ، وہ مخفی امور کے جن پر گواہ بٹھانا مشکل ہوتا ہے، اب چھوٹے چھوٹے تمام مسائل پر وہ گواہ پیش کرے تو پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے، مشکلات پیدا ہوتی ہیں، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ مالک ہے اپنی زکوٰۃ کا اور وہ کیا دیندار طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میں نے اپنی زکوٰۃ اپنی عبادت انجام دے دی ہے، تو پھر اس کو قبول کیا جائے۔ وغیرہ، قرضے کے علاوہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو اس نے اس سے لینی ہوتی ہیں، لیکن وہ جو دینے والا ہے وہ خود مستحق زکوٰۃ ہے، تو یہ مالک صاحب اس سے وہ چیز نہ لے اور اس کو زکوٰۃ میں شمار کر لے۔ مثلا کسی نے اس کے مال کو تلف کیا تھا اور اس کا ضامن ہے، اب وہ جناب علی اس کو ادا بھی نہیں کر پا رہا، مالک دیکھتا ہے کہ یہ چونکہ خود مستحق بنا ہوا ہے، میں اپنی زکوٰۃ والے مال کو اس کے بدلے میں شمار کر لیتا ہوں، تو گویا وہ مستحق شمار کرتے ہوئے اس سے وہ چیز ضمانت والی نہیں لیتا اور بلکہ کیا ہے اس کے زکوٰۃ میں شمار کر لیتا ہے، تو اس طرح بھی کیا ہو جائے گا، اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اگلے بندے کی ضمانت بھی کیا ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی بن سکتی ہے کہ کسی نے کسی کا جو ہے نا خطا سے کوئی بندہ قتل کر دیا تھا اور اس کے ذمے دیت دینا ہے، اب مالک دیکھتا ہے کہ وہ بندہ خدا جس نے غلطی سے قتل کیا تھا
وہ قاتل جو ہے دیت ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، بلکہ وہ تو مستحق ہو چکا ہے، اس کی کافی پریشان حالی چل رہی ہے، تو وہ زکوٰۃ اسی میں شمار کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کی کچھ مقدار دیت بھی ادا ہو جائے گی اور اس کا بھی کچھ واجب ادا ہو جائے گا۔ تو اس طرح بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں جن میں انسان دوسرے بندے کی مجبوری کو سمجھے اور اس سے جو پیسے وغیرہ لینے ہیں اس کو اگر مستحق سمجھتا ہے تو زکوٰۃ میں سے ادا کر سکتا ہے۔ وَقَضَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ عَدَمَ الْحَوْلِ، جس طرح مالک کا دعویٰ کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے تصدیق کیا جائے گا، اسی طرح اس کی تصدیق کی جائے گی اور اس کا دعویٰ قبول کیا جائے گا عدم الحول، وہ کہتا ہے کہ ابھی میرے مال پر سال نہیں گزرا، تو اس کا دعویٰ قبول کیا جائے گا چونکہ وہ مالک بہتر جانتا ہے۔ وَتَلَفَ الْمَالِ، یا وہ کہتا ہے کہ میرا مال تلف ہو گیا تھا سال مکمل ہونے سے پہلے، اس وجہ سے میرا نصاب خراب ہو گیا تھا اور مجھ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ہم ثابت کریں کہ اس کا مال سال مکمل ہونے کے بعد تلف ہوا ہے تو اس کا معنی یہ کہ اس کی زکوٰۃ اس کو معاف نہیں ہے۔ وَمَا يَنْقُصُ النِّصَابُ، یہ جو اس طرح لکھا گیا ہے اس طرح معنی بنتا نہیں، بہتر ہے کہ وَمَا يُنَقِّصُ النِّصَابَ پڑھیں، یعنی اسی طرح جو چیز اس کے نصاب کو کم کر سکتی ہے اس کا بھی وہ دعویٰ کرے تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ يُنَقِّصُ یعنی کم کرنا، يَنْقُصُ کا معنی ہوتا ہے لازم والا، یعنی کم ہو جانا، نصاب کا کم ہو جانا، حالانکہ ما موصولہ ہے اس کی طرف بھی ضمیر لوٹنی ہے، وہ يُنَقِّصُ پڑھے، نقص يُنَقِّصُ یعنی جو چیز کم کر دے نصاب کو۔ مثال کے طور پر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا نصاب کیا ہوا تھا سال ختم ہونے سے پہلے کم ہو گیا تھا، میں نے اس کو کم کیا تھا، بعض اموال جو ہے نا تلف ہوئے یا میں نے مثلا ان کا سودا کر دیا تھا، بیچ دیا تھا، تو اب مجھ پر تو زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہے۔ ما لم یعلم کذبہ، اس کے یہ دعوے تب تک قبول ہوں گے جب تک اس کا جھوٹ معلوم نہ ہو، اگر اس کا جھوٹ پکڑا جائے تو پھر تو علیحدہ بات ہے، پھر اس کو زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی۔ وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، اگر تو اس کا جھوٹ معلوم ہو تو علیحدہ مسئلہ ہے، پھر اس کو زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ نکال دی ہے، میرا سال ابھی نہیں گزرا، میرا مال تلف ہو گیا تھا اور زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی وغیرہ، تو اس کا دعویٰ قبول کیا جاتا ہے جب تک اس کا جھوٹ معلوم نہ ہو۔ لیکن وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، ان معاملات میں اس کے خلاف گواہی قبول نہیں کی جائے گی، یعنی کہ مالک صاحب اگر کہتا ہے کہ میرا مال سال ابھی نہیں گزرا، میں نے زکوٰۃ دے دی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کا جھوٹا ہونا معلوم نہ ہو۔ ایک مرتبہ نارمل بندہ ہے، جھوٹ بھی اس کا بہت زیادہ آشکار نہیں ہے، تو اس کے خلاف کوئی بندہ آ کے گواہی دیتا ہے جناب علی یہ تو زکوٰۃ اس کی بنتی ہے اور اس نے ادا بھی نہیں کی اور سال بھی اس کا گزر چکا ہے اور مال بھی اس کا سال گزرنے کے بعد تلف ہوا ہے۔ اگر اس طرح کوئی اس کے خلاف گواہی دے تو فرماتے ہیں اس گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا جو اس کے خلاف دی جائے، الا مع الحصر، مگر کہ ایک مال معین کے بارے میں اختلاف ہو۔ جناب مالک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے فلاں بکری وہ زکوٰۃ کے طور پر دے دی تھی، اور گواہی دینے والا کہے، اس کے خلاف جو گواہی دینے والا وہ کہے کہ جناب علی میرے سامنے یہ بکری اس نے بیچی تھی، اس نے زکوٰۃ میں ادا نہیں کی تھی، لِأَنَّهُ نَافِيٌ، چونکہ حصر کی صورت میں وہ کیا کرتا ہے، مالک دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بکری زکوٰۃ میں دی گئی ہے اور وہ جناب گواہ صاحب کہتا ہے کہ یہ بکری کس میں گئی ہے، جناری بیچی گئی ہے، تو چونکہ اس میں بھی اس کے جھوٹ کے واضح ہونے کا جو ہے مورد ہے،
تو پھر اگر گواہ جو ہے نا جی شرعی گواہ ثابت ہو جاتے ہیں کہ جناب مالک صاحب اس کو بیچ کے ابھی زکوٰۃ میں بھی شمار کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ گویا انہی موارد میں ہو جائے گا جن میں مالک صاحب جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، اگرچہ اس طرح مسلمان سے بعید ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کے معاملے میں جھوٹ بولے، لیکن اگر اس کا جھوٹ پکڑا جائے تو پھر اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ پس اس کے خلاف گواہی قبول نہیں ہوگی مگر کہ مال منحصر اور معین میں اختلاف ہو، مالک صاحب کہے کہ اس مال کا سال نہیں گزرا اور گواہ صاحب کہے کہ جناب علی اس کا سال گزر گیا، اسی مال کا سال گزر گیا ہے، یہ فلاں تاریخ کو اس کے قبضے میں آیا تھا۔ اسی طرح وہ کہے کہ تلف ہو گیا ہے اور جناب علی وہ جو گواہ ہے وہ کہے کہ جناب علی یہ مال اس کا تلف ہوا ہے سال گزرنے کے بعد، زکوٰۃ دے دے اور یہ تلف بھی اس کا میں مانتا ہوں۔ تو اس طرح اگر صورتحال پیش ہو جائے تو پھر مالک مکان کو جو ہے معینہ صورت میں گواہی شرعی گواہی ثابت ہونے کی صورت میں اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو گویا کہ لِأَنَّهُ نفی ان کا معنی یہ چونکہ یہ گواہی نفی کرتی ہے اس چیز کی کہ جس کا مالک صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، اور گویا کہ اس معاملے میں اس کا جھوٹ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اہم ترین مسئلہ تھا کہ مالک کا جب وہ ظاہری طور پر دینداری اور سچائی کے قریب ہو تو اس کا زکوٰۃ نکالنے کے معاملے میں اور باقی مسائل میں اس کا دعویٰ قبول کیا جائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور بلا اشکال۔ غیاث کی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی، کان علی اذا بعث مصدقہ قال له اذا اتیت علی رب المال فقل تصدق رحمک اللہ مما اعطاک اللہ فان ولى عنك فلا تراجعه۔ امام امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دور میں زکوٰۃ لینے والوں کا ایک نظام بنایا ہوا تھا۔ جب اپنے زکوٰۃ کے عامل کو بھیجتے تھے تو کہتے تھے مال کے پاس جاؤ تو اس سے کہو صدقہ نکالو، زکوٰۃ نکالو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اگر وہ تم سے روگردانی کرے تو پھر دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ اگر مسلمان ہے دینا چاہتا ہے تو پھر فوراً دے دیتا۔ وسائل وشیہ باب 12 ابواب مستحقین زکوٰۃ۔ صحیح برید بن معاویہ عجلی جلیل القدر سے کراوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، بعث امیر المومنین مصدقا من الکوفۃ الی بادیتها فقال له یا عبداللہ انطلق وعلیک بتقوی اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ پھر فرمایا ثم قل لهم یا عباد اللہ ارسلنی الیکم ولی اللہ لآخذ منکم حق اللہ فی اموالکم حق اللہ فی اموالکم فہل للہ فی اموالکم من حق فتؤدوہ الی ولیہ۔ امام علیہ السلام نے اپنے عامل زکوٰۃ کو کوفہ سے اس کے اطراف میں دیہاتوں کی طرف بھیجا اور فرمایا اے بندہ خدا جاؤ اور تقوی اختیار کرو اور ان سے کہنا اے بندگان خدا مجھے ولی خدا نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم سے تمہارے اموال کا حق اور زکوٰۃ لے لوں، کیا تمہارے مال میں حق ہے تو اس کو ادا کرو۔ فَإِنْ قَالَ لَكَ قائل اگر کوئی کہے لا میرے پاس تو مال نہیں ہے فلا تراجعہ دوبارہ نہ کہو۔ وَإِنْ أَنْعَمَ لَكَ مِنْهُمْ مُنْعِمْ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تَعِدَهُ إِلَّا خَيْرًا۔ اور اگر کوئی نام کہے تو پھر اس کے ساتھ جاؤ اور اس کو خوف زدہ نہیں کرنا اور اس سے نیکی کے ساتھ زکوٰۃ لے لینی ہے۔ وسائل اشیاء باب 55 ابواب مستحقی الزکوٰۃ میں ہے۔ یہ اطلاق شامل ہے اگر مالک کہے کہ میرا نصاب سے کم ہے مال، یا میں نے زکوٰۃ کو قرضے کے طور پر تقاض کر لیا ہے، یا میرا مال تلف ہو گیا تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے خلاف گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی مگر یہ کہ گواہ جو شرعی گواہ ہے وہ مالک کے کلام کی نفی کرتے ہوں اور ایک ہی موضوع پر ہوں۔ وہ جس بکری کو کہہ رہا ہے کہ میں نے زکوٰۃ میں دی ہے یہ ثابت کریں کہ یہ جناب بیچی گئی ہے، تو اس صورت میں جناب مالک کو پھر ماننا پڑے گا اور زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی۔